الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل ما ديم عليه وإن قل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس وقت جو ایام چل رہے ہیں یہ قربانی کے مبارک ایام ہیں۔ قربانی کا مقدس عمل ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور عمل کو پسند نہیں کرتے۔ قربانی سے ہٹ کر ان دنوں میں ایک ہی عمل اللہ کو قربانی سے بڑھ کر پسندیدہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آدمی اللہ کے نام پر کسی جنگ میں جائے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ان سبھی اعمال میں ان دنوں میں قربانی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ روزے کا مقصد تقوی حاصل ہونا ہے، نماز کا مقصد ہر قسم کی گندی حرکتوں اور ہر قسم کی بری باتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، زکوٰۃ کا مقصد اپنے مال کو پاک کرنا ہے، حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عشق کا اظہار ہے۔ قربانی کا بھی ایک مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد ہے اپنے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنا۔ اسی لیے بندہ جب اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی، اپنے اوقات کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی قربانی دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے بندے کو حاصل ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قربانی اصل میں قرب ربانی کا راستہ ہے۔ جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ رب کے قریب ہوتے ہیں، ان کو قرب ربانی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جو سب سے اچھی حالت پسند ہے وہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنے، اللہ کی مانے، اور اللہ تعالیٰ نے جب جس موقع پر جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے۔ دین اسلام کے اندر ہر چیز کے حدود متعین ہے، اور ہر کام کی لمٹ دین اسلام نے پہلے ہی سے طے کر دی ہے۔ عبادت بہت اچھی چیز ہے، لیکن عبادتوں میں اپنے جسم کو حد سے زیادہ تھکانا
یا جسم کے تقاضوں کو پامال کرنا یہ اسلام میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا۔ صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا بہت پسندیدہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اتنا خرچ کرنا ہے کہ جس سے آدمی خود فقیر بن جائے یا بیوی بچوں کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اسلام نے کبھی ایسے خرچ کرنے کو پسند نہیں کیا۔ ہر چیز کی لمٹ ہے اسلام میں۔ اسلام نام ہے کمی اور زیادتی دونوں کے بیچ کا، نہ بہت زیادہ غلو کرنے کا نام اسلام ہے اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام درمیانی راستے کا نام ہے۔ جب اللہ نے روزے فرض کیے تو 11 مہینے کھانے کے لیے دیے، کیونکہ انسان کو جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن جنت کی زندگی کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینے کے روزے دیے۔ انسان اپنے بارے میں جتنا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سوچتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے 1 مہینہ دیتے، روزوں کے لیے 11 مہینے دیتے تو آدمی کیا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی نفسیات کو بھی وہ بہتر طور پر جانتا ہے، اس لیے اس نے کھانے کے لیے 11 مہینے دیے، روزے کے لیے 1 مہینہ رکھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی، قیامت تک آنے والے لوگوں سے جانور کی قربانی کے لیے کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ہر سال ایک بچے کی قربانی کرو، تو پھر ہر سال ایک بچہ پیدا کرنا اور اس کو قربان کر دینا، اسی میں دنیا مصروف رہتی، لوگوں کو کتنا مشکل ہوتا ہر سال اپنی اولاد کی قربانی کرنا۔ جو انسان اپنے اولاد کو کانٹا چبھتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو کیسے ذبح کر سکتا؟ لیکن تاریخ انسانیت کے اندر ایک عظیم الشان انسان ایسا بھی گزرا تھا جس نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ انہی کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے ان کو، ایک بیٹے حضرت اسماعیل، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے 18,000 سے زائد پیغمبر پیدا کیے، اور بڑے بڑے بادشاہ ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے امام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان میں پیدا کیا۔ بیٹوں کے قسمت میں یہ جو سعادت مندیاں آئی تھی، اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا بہت بڑا دخل تھا۔ پوری زندگی ان کی قربانیوں میں گزری تھی، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، کہ تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے اخیر تک صرف اللہ تعالی کے لیے ہر قسم کے اعمال کو انجام دینے والی تھی۔
انہوں نے پوری زندگی میں کوئی ایک عمل بھی اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، اور کوئی ایک عمل بھی حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے لیے نہیں کیا، اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں کیا۔ ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اس کی اگر سب سے اعلیٰ مثال اگر دیکھنی ہو تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں ملے گی۔ جب گھر سے لے کر، علاقے سے لے کر پوری دنیا کے لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود ان کا دشمن بن گیا تھا، اور ان کو زندہ جلانے کا پلان چل رہا تھا، آگ کو بھی دہکایا گیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈھکیلا جا رہا تھا۔ فرشتوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ اگر آپ کہو تو ہم آپ کی مدد کرنے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس رب کے لیے آگ میں کود رہا ہوں وہی رب مجھے بچا لے گا۔ اللہ کی ذات کے اوپر اس سے بڑا یقین، اس سے بڑا بھروسہ اور کیا ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، پھر پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی وہ۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ بے جھجک کود پڑا آتش نمرود میں۔ کیا عشق تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ بلا جھجک آگ میں کود پڑے۔ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا ہی تو یقین پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دنیا کے چھوٹے موٹے آسرے تنکوں کے مانند ہیں، اور تنکے کبھی ڈوبنے والوں کو بچایا نہیں کرتے۔ تنکے کبھی ڈوبنے والوں کو بچایا نہیں کرتے۔ ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے تو مضبوط چیزیں چاہیے۔ انسان بھی دنیا کے اندر کمزور یقین کے ساتھ زیادہ دن چل نہیں سکتا۔ کامل یقین کے لیے انسان کو زندگی کے اندر حاصل کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کامل یقین بہت ضروری ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام قربانی سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اب اپنے ان چہیتے بندوں سے ایک کام لینا چاہا۔ باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کعبہ کی تعمیر کرو۔ آپ کو وضو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں مل کے مکہ میں کعبہ تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر پرنچے بننے کا سسٹم نہیں تھا۔ پرنچے
5 فٹ 6 فٹ کی دیوار اٹھا دی ہے، اس کے آگے دیوار اٹھانے کے لیے پرنچے بڑھنا پڑتا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر ٹھہر کے تعمیر کر رہے تھے. جب 5-6 فٹ قد آدم کی لیول تک کعبہ کی تعمیر ہوئی، تب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آگے کیسا کنٹینیو کروں. 18 فٹ تک اونچا کر اٹھانا ہے تو نیچے سے پتھر جو ہے 1 فٹ بڑھ گیا، 7واں فٹ جو ہے پورا ہو گیا، پھر پتھر اور 1 فٹ بڑھ گیا، پھر 8واں فٹ بھی جو ہے کلپ ہو گیا. اس طریقے سے 18-20 فٹ تک وہ پتھر جو ہے اڑتا گیا، اور پورے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں وہی پتھر پرنچے کا کام کر رہا تھا. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو بس کرنا ہمارا کام. یہ ہوتا نہیں ہوتا، کیسا ہوتا، یہ سب ہیلے بہانوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو کیسا ہوتا، کیسا کرنا، وہ سب تدبیریں اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے آپس میں پیدا کرتے رہتے ہیں سامنے. جس طریقے سے پانی خود اپنا راستہ بناتا نا، بارش ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی اپنا راستہ بنا کر جا رہا. لوگ بھرنتی کر کر کے کٹے بنا رہے پانی کے راستے میں، اب تک بنائے تھے سال ہر سال سے، قبضے کر کے گھراں بنا لیے. پانی اپنے راستے میں آنے والوں کو اڑاتے ہوئے جا رہا. تم کٹے ڈال لو، بھرنتیاں کر لو، بے سیمٹاں بنا لو، کچھ بھی بنا لو، میں کسی کی نہیں سنتا. ایمان والا بھی جب کوئی عمل کرتا ہے تو راستے خود بخود بنتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے کچھ دعائیں کی. وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے اخیر میں ارشاد فرمائی ہے. دراصل مسلمانوں کا جو بھی عمل دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کا اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ہم دنیا کے اندر چھوٹا عمل کر لیں یا بڑا عمل کر لیں، کوئی عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے معاف کروانے یا بخشوانے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا. ایک صحابی کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان 70 پیغمبروں کے برابر بھی نیکیاں لے کر میدان محشر میں آ جائے تو بھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہوں گی وہ. پھر پوچھا گیا کہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ 70 پیغمبروں کی نیکیاں کس کے پاس ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی جنت میں تو اللہ تعالیٰ کے رحم کی بنیاد پر ہی جائے گا. اللہ کے فضل کے بغیر تو وہاں کسی کی دال گلنے والی ہی نہیں. پھر یہ نیکیاں کیوں کرنا ہے؟ جب یہ نیکیاں وہاں چلتی ہی نہیں تو کرنا کیوں ہے؟ نیکیاں کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ کو بتا سکے کہ آپ نے کرنے کے لیے کہا، میں نے کیا، بس. اسی لیے جو لوگ اللہ والے تھے وہ لوگ ساری زندگی نیکیاں کرنے کے باوجود اخیر میں روتے تھے کہ زندگی پوری غفلت میں گزر گئی. ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالیٰ کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا ہم ویسی عبادت کر ہی نہیں سکے، جبکہ پوری زندگی عبادت میں گزرتی تھی ان کی. کچھ لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کے باوجود بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا، کدھر جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا
عمل کرنا جتنا ضروری ہے اپنے اس عمل کے اندر جان پیدا کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عمل میں جان کب پیدا ہوگی؟ عمل میں جان اس وقت پیدا ہوگی جب عمل صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی قربانی آج تیسرا دن ہے قربانی کا۔ آج مغرب سے پہلے موقع ہے اس سال قربانی کے عمل کو انجام دینے کا۔ مغرب کا جیسا ہی چاند نکلے گا قربانی کا موقع اس سال کا ختم ہو جائے گا۔ پھر کسی انسان کی زندگی میں 2021 کی قربانی کرنے کا کبھی موقع نہیں آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے قربانی دینے کے بعد جو کام کیا وہ ہم لوگوں کو اب کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے کیونکہ آپ سننے والے اور ہماری نیتوں کو جاننے والے۔ ہم لوگوں میں سے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی عمل کرتے رہے اور زندگی کے اخیر میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے زندگی بھر جتنے اعمال کیے ہیں آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اللہ کے حکم کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا رہا ہے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، 100 سال سے زیادہ کی زندگی ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے اور اخیر عمر میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ آپ قبول کر لیجئے کیونکہ انک انت السمیع العلیم، آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں اور ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری یہ ساری زندگی صرف آپ کی رضامندی کے لیے گزری، میں نے زندگی میں کوئی عمل آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی نہیں کیا۔ انک انت السمیع العلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد جو دعا انہوں نے مانگی اللہ نے ہر دعا کو قبول کیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کو امن کی جگہ بننے کی دعا مانگی، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا اور اللہ نے کہا من دخلہ کان آمنا، جو بھی کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کعبہ میں آنے والوں کے ضیافت کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے انہوں نے دعا کی من کل ثمرات، کہ یہاں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کا پھل نصیب کیجیے، جبکہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، مکہ ایک ایسی جگہ ہے وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کے ہر ملک کا فروٹس ہر سیزن میں آپ کو وہاں مل جائے گا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آخری نبی میرے اولاد میں پیدا کیجئے، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو ہر عمل اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے۔ بندہ جب کوئی عمل اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا ہے نا تو پھر اس عمل میں ریاکاری نہیں آتی، بھید بھاؤ نہیں آتا، فرق نہیں آتا، پھر آدمی کے اخلاق سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ آدمی تمیز نہیں کرتا کہ یہ رشتہ دار ہے تو ان کا رسپیکٹ کرو، وہ دور کے لوگ ہیں میں ان کا رسپیکٹ کیوں کروں، یہ تمیز آدمی کی ختم ہو جاتی ہے جب آدمی اللہ کے لیے جیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مذہب کا کھیل چل رہا نا، نفرتیں چل رہی، دنیا میں ویسے ہی نفرتیں زیادہ ہو گئی، ہر آدمی نفرتوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔
یہ دور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا پیاسا ہے تو وہ محبتوں کے پانی کا پیاسا ہے. محبتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی مسلمان اپنی محبت کا حصہ سامنے والوں کو اس وقت تک بانٹ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زندگی اللہ کے لیے جینے والی نہ ہو، اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے نہ ہو. جب آدمی اللہ کے لیے جیتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لٹانے کے لیے آدمی پیش کرتا ہے. یہی اصل مقصد تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. وہ مقصد آج ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بعض دفعہ آسمانی فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں بارش ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں سونامیاں چلتی ہے. ہم ہی جیسے انسان اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت وہی آدمی سامنے آ سکتا ہے جو انسانوں کے لیے جینا اپنے لیے عبادت سمجھتا ہوگا. ایک ہفتے سے مسلسل اور خاص طور پر 2-3 دن سے ہمارے علاقے میں جو بارش کا سلسلہ چل پڑا، بہت سی بستیاں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر تلنگانہ، اس کا جو لوکیشن ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا تلنگانہ کی تاریخ میں یا ہمارے یہ حیدرآباد یا دکن کی تاریخ میں کہ بستیوں کی بستیاں پانی میں بہہ گئی ہو. 1908 میں حیدرآباد میں سونامی آئی تھی، سیلاب آیا تھا موسیٰ ندی کے اندر، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے. پھر 1908 کا مطلب تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ابھی لاسٹ ایئر حیدرآباد میں کچھ وہ عثمان نگر وغیرہ علاقے مہینوں پانی میں رہے، 2-3 مہینوں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں زیادہ پانی لوگوں کو متاثر نہیں کرتا. لیکن ابھی یہ جو پانی چل رہا ہے، اس پانی کی وجہ سے بہت ساری وہ بستیاں جو پانی کے قریب تھی، تالابوں کے قریب تھی، آدھے گھر یا کچھ علاقوں کے اندر آدھے سے زیادہ گھر ڈوبے ہوئے. لوگ چھتوں کے اوپر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ایسے میں انسانی تقاضا کیا ہے؟ انسانی تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سیف جگہ پر ہیں اب اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، ان بیچاروں کے تکلیفوں کو سمجھ کر ان کے پاس پہنچنا، ان کے لیے ریلیف کا سامان کرنا. ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ان کو وہاں سے نکالنا، کسی سیف جگہ پر ان کو منتقل کرنا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا. اور جب وہاں سے پانی چلے جائے تو ان کے گھروں میں جا کر جو کیچڑ جم گیا، جو گندگی ہو گئی، اس گندگی کو صاف کرنا. اور ان کے فرنیچر کا جو نقصان ہوا، کچھ اپنا گھر سمجھ کر انسان اپنے گھر کو فرنیچر سے سجانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، قرضے بھی تو لیتا ہے نا آدمی. ان کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہم سے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا، یوتھ کے وہ بچے جو یوتھ کے ہیں یا ایک محلے کے ہیں، ان کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی جو کمیٹی ہے یا ان کی جو سوسائٹی ہے، ایک محلے والے مل کر ایک گاؤں کو ٹارگٹ کر کر وہاں جا کر ریلیف کا کام کر سکتے ہیں نا. یاد رکھو، 100 سال اللہ اللہ کرنے سے بڑی عبادت ہے اگر ہم اور آپ کسی اللہ کے مصیبت زدہ بندے کے لیے اگر ایک رات ہم قربان کرتے ہیں. اصل انسانیت، اصل عبادت اور اصل مذہب یہ چیزیں ہیں. آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ایام جو قربانی کے چل رہے ہیں، ہم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہی تو سیکھنا تھا. ہم نے قربانی کو یاد کر لیا اور قربانی کا میسج ہم نے بھلا دیا. تو آج ہمارے اس ملک کو ضرورت ہے محبتوں کے عام کرنے کی. انسانیت اور دنیا محبتوں کی بھوکی ہے. آپ ان کو محبتوں کا کھانا کھلائیے. یہ بھوک ایسی ہے جو 3 وقت کے کھانے سے مٹنے والی نہیں. کسی نے کہا کہ صاحب
ہماری محبتیں اگر سامنے والوں کی نفرتوں کو کم نہیں کرتی تو کیا کرنا چاہیے؟ سامنے والے نے کہا کہ محبتوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بڑھانا چاہیے. محبت، دلوں کو محبتوں سے جیتا جا سکتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یقین اللہ کی ذات پر اور زندگی اسٹرگل والی زندگی، ریسٹ لیس زندگی ہونی چاہیے. اپنے آپ کو سیف زون سے نکال کر اپنے آپ کو تھکانے والا آدمی بنانا چاہیے. اور محبت فاتح عالم، لوگوں کو محبتوں سے جیتے آدمی. دیکھو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، موقع تو ٹل جاتا ہے لیکن باتیں یاد رہ جاتی. اگر آپ نے کسی کی مصیبت کے وقت ان کا ساتھ دیا تو وہ بیچارہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. زندگی بھر آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی. دلوں کو ایسے جیتا جاتا ہے. کل رات میں 1 بجے کے بعد کوروٹلا جانا ہوا، ایک محلے میں جانا ہوا، چونکہ وہ یقین پور کا کٹا ٹوٹ گیا، سب پریشان ہیں. لوگ وہاں سے مکانات تخلیہ کر رہے ہیں، پولیس پہنچ گئی، بلدیہ والے پہنچ گئے. کل رات میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو پوری رات جگ کر جن لوگوں کے گھر پانی سے متاثر ہو گئے تھے ان لوگوں کو سیف جگہ پر پہنچا کر ان کے لیے گرم بستر کا اور کھانے کا انتظام کر رہے تھے. یاد رکھیں، 100 200 سال کی عبادتیں اس ایک رات کی اس نیکی کے سامنے شرمندہ ہے. بہت خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کو وقت پر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو دعا کریں. بارشیں جب بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیے. یہ بارش ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ نہ بنے. اور جب یہ بارش لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے تو ہم ہر ٹائم اپنی کمر کو کس کر تیار رہنا چاہیے کہ میرا اگر کوئی بھائی مصیبت میں گرفتار ہے تو میں اس کو ایسا فیل کروں گا کہ میں خود مصیبت میں گرفتار ہوں اور میں ان کو راحت پہنچانے کے لیے 1 پیسے کی بھی میں کوتاہی نہیں کروں گا. بارش کے بعد روڈ وغیرہ ٹوٹ جائیں گے. کافی عرصہ ہو گیا، آزادی سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے علاقے کی روڈ خود بنا لیتے تھے. آج ہم بلدیہ والوں کی طرف دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. آج ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی کہ کہیں پر اگر روڈ کا سسٹم خراب ہو گیا، نوجوان خود سامنے آ کر کریں. وطن میرا ہے، دیش میرا ہے، یہ علاقہ میرا ہے، تو ڈیولپمنٹ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. ہم ایسے موقع پر نہ دیکھیں، وہ کریں گے ان کا کام، وہ ہم کو اپنا کام بھی تو کرنا ہے. ملک کا ذمہ دار شہری ہونے کا پیغام کب دیں گے ہم؟ جب اپنا پسینہ نہیں نکالیں گے، اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے. کس کے لیے خرچ کرنا ہے؟ اپنے علاقے کے لیے تو کرنا ہے نا. تو ہم کو ذرا سا اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے. اور اس وقت جو بارش کا جو ایک سما چل پڑا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بہت ساری بستیاں پانی کے چپیٹ میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے مکینوں پر بھی اللہ رحم فرمائے اور اس بارش کو اللہ تعالیٰ ہمارے پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے. اور جہاں جہاں جن جن ہمارے بھائیوں پر مصیبتیں آ رہی ہے، ہم کسی مذہب کی تمیز کے بغیر انسانی رشتے کی بنیاد پر ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.